تو آج بات کر لیتے ہیں فلم بارڈر کی، اور بطور خاص اس کا ایک گانا سندیسے آتے ہیں ہمیں تڑپاتے ہیں۔ اور اسے بھی بڑھ کر وہ گانا جو اس وقت ایک طرح کا قومی ترانہ بن چکا تھا، سندیسے آتے ہیں، 9 منٹ لمبا گانا اور گانے میں پروئے ہوئے انگنت جذبات۔ سنی دیول کی فلم بارڈر کی کامیابی میں اس کی موسیقی نے بڑا کردار ادا کیا۔ اونچی ہے بلڈنگ جیسے گانے والے انو ملک نے اس فلم میں بالکل مختلف قسم کا میوزک دیا۔ جاوید اختر نے ہر گانے میں اس لمحے کی روح کو اپنے الفاظ سے سمیٹ لیا تھا۔ مثال کے طور پر پہلا پیار جو ہمیں تم سے محبت ہو گئی ہے میں نظر آتا ہے، یا جب گیت نگار لکھتا ہے کہ اے لمحے جب تم چلے گئے بس تھوڑا انتظار کرو میں بھی جاتا ہوں، ذرا ان سے ملو، جو باتیں میرے دل میں ہیں وہ بتاؤں، تو چلو چلتے ہیں۔ شادی کی رات سرحد پر جانے کے احکامات کے بعد وقت سے چند لمحے چراتے ایک ایسے فوجی کی کہانی جو جانتا ہے کہ صبح ایک ایسا منظر لے کر آئے گی جس کے بعد وہ کبھی گھر واپس نہیں آ سکتا۔ اس وقت انڈیا میں تھیٹر میں ہر ایک ڈائلاگ پر خوب تالیاں بجتی تھی۔ مثال کے طور پہ سنی دیول کا یہ 2 منٹ اور 21 سیکنڈ لمبا اور گرجدار ایکو لوگ جب وہ سندیش ہیری یعنی متھرا داس کو جنگ سے پہلے ڈسچارج ہونے کے بعد خوشی سے ناچتے اور کودتے ہوئے دیکھتا ہے۔ متھرا داس جی آپ خوش ہیں کہ آپ گھر جا رہے ہیں، لیکن خوشی کا جو مضحکہ خیز ڈانس آپ اپنے بھائیوں کے سامنے کر رہے ہیں وہ اچھا نہیں ہے۔ آپ کی چھٹی اس لیے منظور کر لی گئی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ ہے، کسی کے پاس نہیں ہے دنیا کا ایک مسئلہ، زندگی کا دوسرا نام مسئلہ ہے۔ اپنے بھائیوں سے کہو کوئی ہے جس کی بیوہ ماں اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتی اور اس کا اکلوتا بیٹا صحرا کی خاک میں گم ہو گیا ہے۔ بارڈر سولو ہیرو کے دور میں ملٹی کاسٹ سٹار والی ایک بڑی فلم تھی، جس میں سنی دیول، سنیل شیٹی، اکشے کھنہ، پوجا بٹ، تبو، پونیت اسار، سدیش ہیری، کلبھوشن کھرمبادا، راکھی جیکی جیسے اداکار تھے۔ ہر اداکار خود سے کہہ سکتا تھا کہ فلم کا ہیرو میں ہوں۔ اکشے کھنہ کا کردار فوج میں نیا بھرتی ہوا تھا جس کے لیے گولی مارنا تقریباً ناممکن تھا، لیکن میدان جنگ میں جس نے اپنی جان دے کر سب کو شکست دی، اس کی ماں راکھی اور گرل فرینڈ پوجا بھٹ گاؤں میں بس ان کا انتظار کرتی رہیں، یا پھر راجستھان کی ریت میں پلے بڑے بھیرنگ سنگھ، سنیل شیٹی جنہیں شادی کی رات فرنٹ پر بلایا جاتا ہے اور شادی کے بعد یہ ان کی پہلی اور آخری ملاقات ہوتی ہے، یا پھر فوجی باورچی کلبھوشن کھرا بندہ جو موقع ملنے پر کہے لگاتے ہوئے بندوق اٹھا لیتا ہے۔ تو کیا بارڈر صرف ایک جنگی فلم ہے، یا یہ بھی ایک ایسا کینوس ہے جو رشتوں کو بنتا اور پالتا ہے؟ جب آپ سندیسے آتے ہیں سنتے ہیں تو ہر سپاہی کا ایک الگ چہرہ ہوتا ہے، ایک الگ جذبہ ہوتا ہے جو جنگ سے باہر نکلتا ہے۔ یہ گانا ایک دوست بیٹے عاشق کے جذبات کو باندھ کر ایک خط میں بنا گیا ہے۔ سندیسے آتے ہیں ہمیں تڑپاتے ہیں، جاوید اختر کا لکھا ہوا یہ گانا روایتی گانوں کی روایت سے بالکل مختلف انداز میں لکھا گیا ہے۔ سونو نگم اور روپ کمار راٹھور کی آوازیں سننے کے بعد ہی یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ دونوں حریف پاکستان میں حسب توقع رد عمل آیا، پاکستان مخالف مواد پر یہاں پابندی عائد کر دی جاتی ہے، اور یہی کچھ اس فلم کے ساتھ بھی ہوا۔ چونکہ اس فلم کے گانے بہت زیادہ پسند کیے گئے، اس لیے پاکستانی شائقین نے اس کے گانوں کی آڈیو کیسٹس بڑی تعداد میں خریدیں۔ اس زمانے میں ویڈیو اور آڈیو کیسٹس فروخت کرنے والوں کا کہنا ہے کہ اچھی موسیقی کی وجہ سے لوگوں میں فلم دیکھنے کا تجسس تھا، اس لیے اس کی پائریٹڈ کاپیز حاصل کی گئیں، جن کی مزید کاپیاں VHS کیسٹ پر بنا کر دیکھنے کے لیے کرائے پر دی جاتی تھی۔
ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی فلم بین اگرچہ فلم کے موضوع پر نالاں تھے لیکن اس کے لوازمات کو بھی سراہ رہے تھے۔ لوگ کہانی، اداکاروں اور گانوں کی تعریف تو کرتے لیکن پاکستان مخالف ہونے پر برا بھلا بھی کہتے۔ ان کا کہنا تھا کہ ایسا شاید اس لیے تھا کہ جو حالات اور جذبات اس میں فوجیوں اور ان کے خاندانوں کے دکھائے گئے تھے وہ لگ بھگ پاکستانی فوجیوں کے بھی تھے۔ کسی بھی فلم کی طرح بارڈر میں بھی اصل جملوں کے علاوہ بہت سی چیزیں سینما کے حساب سے بڑھائی اور کم کی گئیں، اور کسی جنگ کی طرح موت کے سائے بھی میدان پر نظر آتے تھے۔ تو یہ تھی فلم بارڈر جو آج سے 22-21 سال پہلے ریلیز ہوئی اور بہت ہی سپر ہٹ کامیاب ترین فلم قرار پائی۔ بطور خاص اس کی موسیقی اور یہ ایک گانا سندیسے آتے ہیں بہت ہی وائرل ہوا، بہت ہی مشہور ہوا، ہر ایک کی زبان پر تھا، اور بھارت میں تو اسے تقریباً ایک قومی ترانے کا درجہ حاصل ہوا، جہاں پر ہر فوجی ایونٹ میں اسے ضرور بجایا جاتا تھا۔ تو اتنا مشہور ہو چکا تھا یہ گانا، اور بارڈر فلم تو آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہٹ گئی تھی۔ تو یہ تھی بارڈر فلم اور اس کے گانوں کے متعلق کچھ تفصیلات۔ اگر آپ کو پسند آ گئی تو آپ نے پلیز مجھے لائک، سبسکرائب اور کمنٹ ضرور کرنا ہے تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ تو مجھے اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے گڈ بائے۔